نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم کا کروڑ ہا دفعہ شکر ہے، ان گنت بے حساب شکر ہے کہ ایک اور سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا دن جمعۃ المبارک کی صورت میں ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمایا۔ آج کے دن کا موضوع ذکر الہی کی فضیلت ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا عرفان حاصل کرے، وہ اپنے پروردگار کو پہچانے، وہ اپنے پالنے والے کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے مالک کو اور یوم حشر کے مالک کو پہچانے، اس کا عرفان حاصل کرے، اس کے ساتھ بندگی کا تعلق استوار کرے اور اس کا بہترین طریقہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو محتاط بنا لیا ہوا ہے، ذکر الہی سے سجا لیا ہوا ہے۔ وہ دنیا کی دنیا داروں جیسی محفلوں میں، لہو و لعب میں، کھیل کود اور تماشوں میں، وہ خرافات اور بدعات میں اور بے حیائی کے کاموں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ خوف خدا میں، ذکر الہی میں مگن رہتے ہیں، اور پھر اس ذکر کی فضیلتوں کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو بے انتہا نعمتوں سے اور درجات سے نوازتی رہتی ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر الہی کی فضیلتیں وارد ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی فضیلتیں بیان ہوئیں، اس کی حمد و ثنا
قرآن کے آغاز میں ہی بتا دی گئی، الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اسی رب رحمان کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو جگہ جگہ پر اللہ کے ذکر کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور بے شک وہ پاک ہے، اور اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلتیں آئیں۔ آج انسان جتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، آج انسان جتنی آزمائشوں میں مبتلا ہے، آج جتنی بے برکتی ہمارے ارد گرد پھیل چکی ہے، آج جتنی پریشانیاں ہم پر مسلط ہو چکی ہیں، آج جتنی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، آج جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آج انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترس رہا ہے، آج طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، آج انسان شعور کے معیار سے نیچے گر گیا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو قباحتیں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں کیا۔ یہ ساری پریشانیاں دین سے دوری کی وجہ سے، یہ سارا دن گزر جاتا ہے اللہ کی ذات کو ہم سجدہ نہیں کرتے، سارا دن گزر جاتا ہے دنیا کے کھیل تماشوں میں، لیکن ہماری زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا، ہم سارا دن اللہ کی نعمتوں کو کھاتے رہتے ہیں لیکن اس کا حق شکر بجا نہیں لاتے، ہم شکموں اور شکایتوں میں دن گزارتے ہیں۔ تو تمام تر ہمارے مسائل کا حل اگر ہے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے میں ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے کھاتے پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں ہے۔ تو بہت ساری احادیث مبارکہ میں اللہ کے ذکر کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ہمارے دن کی، ہمارے رات کی، ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس ثواب بن جاتا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے سارے مسائل پردہ غیب سے حل ہو جاتے ہیں، ہماری ساری کمیاں اور کوتاہیاں اور جو غربت ہے، جو مفلسی ہے، جو طرح طرح کی ہم پر مصیبتیں ہیں، جو طرح طرح کی ہم پر آزمائشیں ہیں، وہ اللہ کے فضل سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف میں یہ 7373 نمبر پر حدیث مبارکہ آئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنایا، اور آپ فرماتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بتاؤ ذرا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی ہر وقت اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذکر اذکار میں وقت گزرے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے بندے کو اتنا نوازا ہے کہ بندہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اس کا ذکر کیا کرے۔ تو فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ کہ بندوں کا کیا حق ہے، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر حق یہ ہے کہ پھر وہ بندوں کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی جب ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھل جائیں گی، جب ہم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے، تو سب سے پہلا انعام ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کا عذاب رکھا ہے اسے ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جن کو سارا دن آپ چلتے پھرتے
اپنے دفتروں میں، دکانوں پر، بازار میں، آپ کہیں بھی کام کاج کرتے ہوئے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بخاری شریف میں 7563 نمبر پر حدیث مبارکہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور یہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، اس کو پڑھ لینا انتہائی آسان کر دیا گیا ہے، لیکن یہ نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوں گے۔ یعنی اب وہ بھاری کتنے ہوں گے یہ میری اور آپ کی سوچ کبھی اس کو متعین نہیں کر سکتی، یہ میری اور آپ کی سوچ اس کو کبھی بھی گن نہیں سکتی، اس کو شمار نہیں کر سکتی۔ یہ پڑھنے میں بڑے آسان، فرمایا وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن یہ نامہ اعمال میں جب نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو یہ بہت بھاری ہو جائیں گے، یہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں گے، یہ نیکیوں والا پلڑا ہمارا بھاری کر دیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح بخاری میں 7386 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ایک طریقہ سکھایا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، تو جب ہم بلندی پر چڑھتے تو بڑی اونچی اونچی آواز میں تکبیر کہتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، جب بلندی پر جاؤ تو اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، سیڑھیاں چڑھو اللہ اکبر کا ذکر کرو۔ ویسے بھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نچلی اترائی سے اونچائی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اللہ اکبر کا ورد کیا کرو، جب آپ اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہوں تو پھر سبحان اللہ کہا کرو۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ پتا تھا، لیکن صحابہ کرام بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ بڑی اونچی اونچی آواز میں وہ تکبیر کہہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تکبیر پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، اپنے حال پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، وہ نہ تو کہیں دور ہے، وہ نہ ہی تم سے کہیں بہت دور ہے، بلکہ تم تو اس ہستی کو مانتے ہو کہ جو تمہارے بہت قریب ہے، جو تمہاری بہت واقف کار ہے، تو قریب والی ذات کو تم بلا رہے ہو۔ اس نظریے کے ساتھ پکارو کہ وہ سنتا ہے، اس نظریے کے ساتھ پکارو کہ وہ دل میں ہلکا سا جو خیال بھی آتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے۔ یہ اونچی اونچی آواز میں چلا کر، اونچی اونچی آواز میں بول کر تو تم جو تسبیحات بیان کر رہے ہو، تو اس نظریے سے مت کرنا کہ جب ہم اونچی نہ بولیں گے تو شاید اللہ کی ذات نہیں سنتی، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اور انتہائی جو ہے وہ مدھم آواز رکھ کر بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ اس کو پکارو، اور وہ ذات بندے کی بات سنتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں 7526 نمبر پر بھی ایک حدیث پاک آئی، اور فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اپنی آواز کو نہ زیادہ بہت اونچا کر لو اور نہ ہی بہت زیادہ مدھم اور آہستہ کر لو، بلکہ میانہ روی کے ساتھ درمیانی آواز میں اللہ کی ذات کو پکارتے رہا کرو۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے ہوئے دعائیں پڑھا کرو۔ یہ دعائیں سیکھنا ہم سب کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دن کے کس کام میں کیا کرتے وقت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھلائی ہے، اور ہر دعا کا ترجمہ کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اس ترجمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دین و دنیا کی نعمتیں طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 7392 نمبر پر حدیث پاک آئی، اور یہ حدیث پاک میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر کے سنانے لگا ہوں۔ اس میں اور آپ سب ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی راہ نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو شخص بھی اس کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اب مجھے بتائیں، یہ صبح و شام اکثر اوقات ٹی وی پر بھی لگتے ہیں، ہر قرآن پاک کے آغاز میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 99 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو یاد کرنا مشکل نہیں، بڑی خوبصورت طرزوں میں اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ ٹی وی چینلز پر اکثر و بیشتر تلاوت سے پہلے چلتے ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں،
آپ اس کو بڑے بڑے قرہ حضرات نے بڑی خوش الہانی کے ساتھ بڑی خوبصورت طرزوں میں اس کو پڑھا، تو آپ اس طرز کے ذریعے اس کو بٹھا لیں۔ تو وعدہ کریں آج کے دن کا یہ تحفہ ہم ادھر سے لے کر جائیں گے کہ آج ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تاکید کرنی ہے اور ان کو بٹھانا ہے کہ یہ آج سے ہم نے یہ نام یاد کرنے شروع کرنے، آج سے ہم نے اللہ کے یہ 99 صفاتی نام یاد کرنے شروع کرنے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم دن میں کرتے ہیں، ہم 2 دن میں کرتے ہیں، ہمیں 1 ہفتہ لگ جائے، لیکن آج کا یہ مشن ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسم مبارک کو یاد کر لینا ہے تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے جن کی اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی۔ یہ کتنے دیکھیں آسان آسان طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کتنے آسان طریقے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی دنیا میں موجود ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بظاہر دیکھنے میں جو لگتی ہیں وہ بھی موجود ہیں، بڑی آسان نیکیاں بھی موجود ہیں۔ جہاد کرنا بڑا مشکل ہے، بڑی مشکل نیکی ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میدان جنگ میں کافروں کے سامنے چلے جانا ظاہر ہے اس کے اپنے اجر و ثواب ہیں، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن مشکل کام تو ہے۔ لیکن اگر امن امان والی جگہ پر سکون اور اطمینان سے موسم بھی سازگار ہو، حالات بھی سازگار ہو، پیٹ بھی اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے بھرا ہوا ہو، آپ کے پاس اچھا لباس بھی ہے، اچھی خوراک بھی ہے، آپ کا ماحول بھی بڑا پرامن ہے، تو اس دوران میں اگر بڑی اطمینان سے اور سکون سے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ نام یاد کرتے ہیں تو یہ کتنا آسان کام ہے، کتنی کتنی آسانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھی ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 7405 نمبر پر اور 7505 نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ادھر 2 مرتبہ لے کر آئے، اور بھی کئی جگہ پر یہ حدیث سیاہ ستہ کی کتب میں وارد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، انا عند ظن عبدی، اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی جیسا ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات ہم سے ویسے ہی سلوک کرتی ہے۔ پہلے میں یہ پوری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں ذرا اس کے بارے میں 1-2 باتیں آپ کے اور گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھے کسی محفل میں کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرے ایک بلشت قریب آتا ہے، بلشت کہتے ہیں اس کو، ایک انگوٹھے سے لے کے کھول کے تو ایک آخری انگلی کے کنارے تک کا جو فاصلہ اس کو بلشت بولتے ہیں، اگر کوئی میرے طرف ایک بلشت بڑھ کے آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر کوئی 1 ہاتھ میری طرف بڑھتا ہوا آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، اگر کوئی چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اپنے اس بندے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ بندہ میری طرف سفر تو کرے، میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے اس کی طرف جاتا ہوں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ربوبیت کا اپنی بندگی کا تعلق بنانے کی کوشش تو کرے، کوئی اس کو پکارے تو صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فجر کے وقت 1/3 رات کا جب حصہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر تہجد کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کو پکارتی ہے کہ مجھ سے رزق لینے والا ہے، کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کہ مجھ سے رحم مانگنے والا۔ اللہ تو بندے کا انتظار کرتی ہے کہ یہ بندہ کب توبہ کرے اور کب میرے حضور میں پیش ہو جائے، کب یہ میرے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرے، کب یہ اپنے دل کو پاک کر لے، کب یہ اپنی نگاہوں کو پاک کرے گا، کب یہ اپنی سوچوں کو پاک کرے گا، کب یہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگے گا، کب یہ آئندہ گناہوں سے توبہ کر لے گا، کب یہ نیکیوں کی رغبت اختیار کرے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، میں اس کی طرف رحمتوں کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ بڑی جگہ پر آئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیسا گمان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا گمان رکھیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس ضمن میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، یہ بھی متعدد جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔
7,422 نمبر پہ، 7,453 نمبر پہ، 7,553 نمبر پہ یہ بخاری شریف میں حدیث آئی. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، اللہ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ نے عرش پہ لکھ دیا کہ آج میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، آج میری رحمت اب میرے غضب سے، میرے غصے سے بڑھ گئی ہے. اور یعنی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میرے بندے اب مجھ سے اچھا گمان رکھنا شروع کر دے کہ میں ان کے لیے بڑا رحمان ہوں، بڑا رحیم ہوں. رحمان کہتے ہیں بڑا مہربان، بن مانگے دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات اقدس ہے کہ جس کو اپنے بندے کی ہر حاجت کا پہلے سے علم ہے. وہ بندے کی ایک ایک لمحے کی کارروائی سے واقف ہے، اور ساتھ ہی پھر وہ کہتا ہے کہ بندے اسے علم بھی ہے لیکن اسے اپنے بندے کا اپنے سے مانگنا بڑا پسند ہے. وہ اس لیے بار بار پھر زور دے کر تاکید کرتا ہے کہ بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا. ہم کہاں دنیا میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ہم کن لوگوں سے آسرے لیتے پھرتے ہیں. آپ دنیا میں اندازہ کریں، اگر کسی کونسلر کے ساتھ سلام دعا ہو، کسی چیئرمین کے ساتھ سلام دعا ہو، کسی وزیر مشیر کے ساتھ سلام دعا ہو، اس کے دنیا میں زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے. حالانکہ یہ ایک عارضی سی بادشاہی ہے، یہ محدود سی بادشاہی ہے. یہ بادشاہی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ذمہ داریوں سے بھری پڑی ہے، اور پھر اگر وہ ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوتے تو پھر عذاب سے بھری پڑی ہے. تو ہم ان دنیا داری کے رشتوں پر کتنا مان کرتے ہیں، ہم ان طاقتوں پر کتنا مان کرتے ہیں. تو جو پوری کائنات کا خالق و مالک جب ہمارے ساتھ تعلق میں آ جائے گا، جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ بندے تم مجھ سے مانگ، دیکھ میں تجھے کیسے دیتا ہوں، تو پھر مجھے بتائیں اس بندے کا اپنا مقام کیا ہوگا جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لائن مل گئی ہوگی. ہم دنیا کے رشتے پر، دنیا کی نسبتوں پر، دنیا کی مال پر، دنیا کی طاقت پر کتنا گھمنڈ کرتے ہیں، کتنا غرور کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمارا مقام کیا ہو. تو فرمایا